شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ جامعۃ المدینہ کے ناظمین و اساتذہ کرام کے لیے فیضان مدینہ کراچی میں 10 جون کو مدنی مشورے کا انعقاد ہوا۔ نگرانی شورا نے تعلیم، اخلاقی تربیت اور پیش آنے والے مسائل پر رہنمائی کی۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سمیت دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری کی 11 جون 2026 کو گجرات پنجاب میں قائم فیضان مدینہ آمد۔ رکن شورا نے مدارس المدینہ کے طلبہ کرام میں سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ بنگلہ دیش کے شہروں راجشاہی، سید پور اور کوس بازار میں فیضان نماز اور کفن دفن کورسز کا انعقاد۔ مبلغین دعوت اسلامی نے نماز اور کفن دفن کے اہم امور سے متعلق آگاہی دی، دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ گھروں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کیفیت میں بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی جائے؟ تو یہ تو مدرسین جو ہوتے ہیں، قاری صاحبان، ان کو بھی باقاعدہ مطلب پہلے تو کورس کروایا جاتا ہے نا، اس کے بعد تدریس کی اجازت ملتی ہے۔ یہ چیزیں تو ان کو سکھائی جاتی ہوں گی، اس کورس میں شامل ہی ہوں گی ظاہر ہے۔ تو اس میں مزید قاری صاحب یا استاد بعمل ہوگا، شاگرد بعمل بنیں گے۔ قفل مدینہ والا ہوگا، کم گو ہوگا، یہ کم گو بنیں گے۔ قاری صاحب منہ پھٹ ہوں گے، تو تڑاک کر رہے ہوں گے، بازاری انداز میں گفتگو کریں گے، شاگرد یہ سیکھے گا اور یہ آپ کا نام روشن کرے گا۔ تو اس لیے مطلب استاد کا کردار جو ہے نا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ماں کی گود ہے پہلا مدرسہ، تو ماں کے جو اخلاق ہوں گے، باپ کے جو انداز ہوں گے، وہ بھی بچہ جو ہے یہ سب اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ آگے بڑھ کر پھر استاد کے پاس جاتا ہے۔ پھر اب جیسے استاد کے اخلاق، جیسے اس کے نصیب، تو ویسا ہی ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اب کوئی ایک آدھ بار سمجھائے بھی تو بعض وقت ضروری نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے وہ ماں کا جو پہلا مدرسہ ہے، خدا کرے کہ وہ صحیح ہو جائے۔ یہ مدرسہ تقریباً خراب پڑا ہوا ہے، صحیح معنوں میں تربیت گھر سے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی، سب کی نہیں کہہ رہا، ایک تعداد ہے۔ ہم پرانے بزرگوں کے واقعہ سنتے ہیں، تو اپنی ماں سے قرآن سیکھا، والد صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھی، تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، یہ گھر میں سیکھا۔ اب ماں تو ٹی وی چینل کھول کر ڈانس دیکھ رہی ہے، باپ میوزک پر جھوم رہا ہے، اب بیٹا دین سیکھے گا اور عبادت کرے گا، کیسے کرے گا یار؟ سیدھی بات ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے گھر میں جو ہو رہا ہے مس ٹریننگ، تو یہ ہو رہی ہے۔ شروع میں ہم کو اس کا تجربات بھی ہوتے تھے، تو شکایتیں آتی تھی، اس نے ماں کو یوں بولا، نے باپ کو یوں بولا، نے ستاتا، تم کو الیاس قادری نے یہ سکھایا ہے۔ یہ عام طور پہ یہ جملہ سنا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے جو پرانے ان کو بھی تجربہ ہوگا، تم الیاس قادری نے یہ سکھایا ہے۔ الیاس قادری کے پاس تو 22 سال کی عمر میں آیا ہے، 25 سال کی عمر میں آیا ہے۔ اس سے پہلے کس نے سکھایا تھا اس کو؟ ماں باپ کو ستانا، تنگ کرنا، نافرمانی کرنا۔ تو 25-28 سال کا بگڑا ہوا آپ نے الیاس قادری کے کھاتے میں ڈالا، تو اب یہ سدھرے گا؟ اگر یہ کچھ کرتے تو الیاس قادری کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اپنے کھاتے میں لے لو نا، سچی بات ہے، دیانتداری سے، کہ ہم اس کی ٹریننگ ہم نے نہیں کی تھی۔ تو یہ ہمارا جو ہاتھوں کیا تھا نا، یہ وہ مل رہا ہمیں، ورنہ وہ دعوت اسلامی کا کیا وہ نہیں مل رہا اس کو۔ دعوت اسلامی والے یہ سکھاتے ہیں، تم کو وہاں یہ تربیت ملتی ہے، تم یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو۔ تو اس طرح خیر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بہت فرق پڑا۔ کئی وہ ماں باپ کو شروع میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن آہستہ سے جب انہوں نے اپنی اولاد میں سدھار دیکھا تو یہ بھی قریب آئے، اور گھروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بنا، اور ایک دو گھر نہیں ہیں، اس سے ہمیں ہزاروں گھر ملیں گے کہ آج ماشاءاللہ جن میں دعوت اسلامی کی محبت کے چراغ روشن ہیں اللہ کی رحمت سے۔
چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر لوگ لانے لگے کہ ہم اس کو دعوت اسلامی کو وقف کرتے ہیں، اس کو آپ رکھ لو. اس طرح مطلب ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو یہ کہ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جامعۃ المدینہ کے ناظمین اور اساتذہ کرام کے لیے فیضان مدینہ کراچی میں 10 جون کو مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جامعۃ المدینہ میں طلباء کو دی جانے والی تعلیم، اخلاقی تربیت اور دوران تدریس پیش آنے والے مسائل پر اساتذہ کرام کی رہنمائی کی. اس موقع پر نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سمیت مفتیان کرام بھی موجود تھے. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ. فیضان مدینہ کراچی میں جامعۃ المدینہ کے ناظمین دورہ حدیث شریف اور تخصصات کے اساتذہ کرام کے لیے 10 جون کو مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری، مفتی محمد ہاشم خان اتاری، مفتی محمد سجاد اتاری، مفتی محمد حسان اتاری اور دارالفتہ اہل سنت کے دیگر مفتیان کرام بھی شریک ہوئے. مدنی مشورے میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جامعۃ المدینہ کے تعلیمی نظام، طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے. نگران شورا نے دوران تدریس پیش آنے والے جدید چیلنجز پر بھی گفتگو کی اور اساتذہ کرام کو ان کے حل کے حوالے سے مفید رہنمائی فراہم کی. مدنی مشورے کے دوران اساتذہ کرام نے تدریسی، تربیتی اور انتظامی امور سے متعلق مختلف سوالات کیے، جن کے جوابات میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رہنمائی کرتے ہوئے طلباء کے ساتھ حسن سلوک، انفرادی توجہ، نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور دینی کاموں کو فروغ دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد منصور اتاری کی 11 جون 2026 کو گجرات پاکستان کے علاقے شاہ جہانگیر روڈ پر قائم فیضان مدینہ آمد ہوئی، جہاں انہوں نے مدارس المدینہ کے طلباء کرام میں سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی بھی کی. پنجاب پاکستان کے شہر گجرات کے علاقے شاہ جہانگیر روڈ پر قائم فیضان مدینہ میں 11 جون کو رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری کی آمد ہوئی، جہاں انہوں نے مدارس المدینہ کے مدرسین و ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے درجات میں طلباء کرام سے نیک اعمال کا جائزہ لینے اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے ذہن دیا. بعد ازاں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے طلباء کرام میں سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے انہیں نماز کی پابندی، تہجد کی ادائیگی، نیک اعمال کرنے اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے 40 نیک اعمال رسالے کو فل کرنے کی ترغیب دلائی. اس موقع پر تہجد ادا کرنے والے اور پابندی کے ساتھ نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے والے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں تحائف بھی پیش کیے. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت باکسز لگانے کے ساتھ ساتھ آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے. فیضان مدینہ ملتان شریف پنجاب پاکستان میں قائم دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد سرفراز اتاری نے بھی اسلامی بھائیوں کو تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے ترغیب دلائی. دوسری جانب 9 جون 2026 کو ملتان کے مختلف مقامات پر شعبے کے تحت نیکی کی دعوت عام کی گئی. مزید جانیے اس رپورٹ میں. 9 جون کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد سرفراز اتاری نے شعبہ اوراق مقدسہ کی باکسز لگاؤ مہم کو سراہتے ہوئے عاشقان رسول کو بھی تحفظ اوراق مقدسہ کی اہمیت بتائی اور ترغیب دلائی کہ مقدس اوراق کے احترام اور تحفظ کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ساتھ مل کر اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دعوت اسلامی کا یہ شعبہ گلی محلوں سے اور دکانوں سے، گھروں سے اوراق مقدسہ کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو شرعی تقاضوں کو فالو کرتے ہوئے ٹھنڈا کرنے کی ترکیب کرتا ہے. باکسز لگاؤ مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو آپ سے بھی التجا ہے کہ اس مہم میں بھرپور حصہ لیں. شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ڈویژن ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے کینٹ کے قریب قائم ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے آفس میں انتظامیہ اور اسٹاف سے ملاقات کی اور انہیں مقدس اوراق کی حفاظت کا ذہن دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے ایک شعبے کے تحت اوراق مقدسہ کو بادب انداز میں محفوظ کرنے، اکٹھا کرنے اور شرعی طریقہ کار کے مطابق ٹھنڈا کرنے کے مختلف مراحل کے بارے میں بتایا. آفس انتظامیہ اور اسٹاف نے دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ آفس میں تحفظ اوراق مقدسہ کا باکس بھی رکھا گیا. ادھر بہاولپور بائی پاس کے قریب قائم شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے کارخانے کا پاکستان پیپلز پارٹی کے MPA ٹکٹ ہولڈر رانا محمد سجاد اور دیگر نے وزٹ کیا. اسلامی بھائیوں نے کارخانے میں ہونے والے مختلف کاموں کا دورہ کرواتے ہوئے اوراق مقدسہ کو اکٹھا کرنے، ان کی چھانٹی، حفاظت اور شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ بنانے کے مختلف مراحل کے حوالے سے آگاہی دی. رانا محمد سجاد نے دعوت اسلامی کے شعبے کی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. اس ملک میں عالم اسلام کے لیے جس طریقے سے دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگان دین کا بھی سایہ تادر سلامت رکھے
اور ان کو مزید استقامت دے. تو میں بے حد مشکور ہوں. یہ مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے. ناظرین، آپ بھی مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے اس شعبے کے ساتھ مل کر حصہ لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین کو لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے خبر دیں، جہاں کارتاگینا سٹی کی جامع مسجد محمد میں ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران نگران نیدرلینڈز مشاورت نے مسواک شریف کے فضائل بتائے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا. تفصیلات جانیں گے محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. لاطینی امریکی ملک کولمبیا کی سٹی کارتاگینا کی جامع مسجد محمد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشق شرکت ہوئی، جبکہ ملاقات و نیکی کی دعوت کے دوران نگران نیدرلینڈز مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے مسواک شریف کی سنت کو اپنانے کی فضیلت بتاتے ہوئے اسے اپنانے اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دینے کا ذہن دیا، اور اپنے شب و روز کے معمولات میں دیگر سنتوں کو بھی اپناتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور امامہ شریف سجانے کا ذہن دیا، جس پر ہاتھوں ہاتھ مقام عاشقان رسول نے امامہ شریف کی سنت کو اپناتے ہوئے اسے اپنے سروں پر سجانے کی سعادت بھی پائی. اسی دوران نگران مشاورت نے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. اس پر ان عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دین متین کی خدمت کے لیے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. اس موقع پر نگران نیدرلینڈز مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا: Alhamdulillah, we zijn in Colombia, stad Cartagena, alhamdulillah, moskee Mohammed genaamd. Broeders hebben een korte lezing gehoord over de zegeningen van om op de sunnah te mogen praktiseren. Ze hebben ook de intentie gemaakt om te handelen volgens de sunnah, het gebed te verrichten. Mogen Allah ons allemaal de gunst schenken dat we het gebed 5 keer per dag op tijd met plezier mogen verrichten. Anderen mogen uitnodigen naar het goede. Blijf het gebed verrichten en anderen hiervoor motiveren. اسی دوران مقامی اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے. We zijn vandaag vier Dawa-engelen tegengekomen die ons heel veel hebben geholpen. En ze hebben ook ons cadeautjes gegeven om de sunnah te volgen. Voor tikker en miswak, om onze tanden mooi schoon te houden. En we zullen in de toekomst inshallah meer de sunnah praktiseren. En ook de kennis gaan verspreiden hier in Colombia inshallah. Dat is een hele leuke ervaring. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب کمائیے. خبر دیں گے آپ کو فار ایسٹ سے، جہاں ساؤتھ کوریا میں قافلے کا سفر ہوا جس میں درس اور سنتوں بھرے بیانات اور سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے. دوسری جانب شاہ عالم ملائیشیا میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا. مزید احوال جانتے ہیں قاسم رضا اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر تھیگو کے علاقے سنگسو میں قائم فیضان مدینہ سے سفر کرتے ہوئے مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ فیضان مدینہ قمہ قافلے میں آمد ہوئی، جہاں دوران قافلہ اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے شرکاء نے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی سعادت پائی، جہاں انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دی گئی. مختلف حلقوں کے دوران ہی وضو اور نماز سمیت دیگر فرائض علوم کے بارے میں بھی انہیں آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا. اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتیں پیش کی. دوسری جانب فار ایسٹ کے ایک اور ملک ملائیشیا کے شہر شاہ عالم میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت دی اور گناہوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے، توبہ و استغفار کرنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا. تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش کے مختلف مقامات ڈھاکہ، کشور گنج، پنج گڑھ، چاندپور، کمیلا، کوکس بازار اور سید پور میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف مساجد، آفیسز، دکانوں سمیت دیگر مقامات پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی، جبکہ سنت و بھرے بیانات کے سلسلے بھی ہوئے. ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ بنگلہ
بنگلہ دیش سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی گئی، جس پر شرکاء عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں شرکت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ نیز نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اب یہاں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر منعقد ہونے والے فیضان نماز اور کفن دفن کورسز کے حوالے سے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو نماز اور کفن دفن کے مسائل اور دیگر امور سے متعلق آگاہی دی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام التاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہروں راجشاہی اور سید پور میں قائم مساجد میں الگ الگ مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز کورسز منعقد کیے گئے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کورس کو نماز کے فرائض و واجبات سمیت دیگر اہم امور سکھائے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے، اس بارے میں آگاہی دی گئی اور اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ دوران کورس شرکاء اسلامی بھائیوں کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت منعقد ہونے والے دیگر کورسز میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر شرکاء کورس نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوسری جانب شعبہ کفن دفن کے تحت الگ الگ مواقع پر غسل میت و کفن دفن کورسز منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جنہیں کورسز کرواتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی اور شعبہ مدنی کورسز کے تحت کورسز کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب کوکس بازار میں شعبہ کفن دفن کے تحت الگ الگ مواقع پر غسل میت و کفن دفن کورسز منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جنہیں کورسز کرواتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی اور شعبہ مدنی کورسز کے تحت کورسز کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اسی دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دینی کام بڑھانے کی ترغیب بھی دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا تقسیم کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے شعبہ FGRF کی بدولت غزہ فلسطین میں وقتاً فوقتاً کھانے و پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریات کی تقسیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اور اسی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ Alhamdulillah, respected brothers, making every effort by preparing a massive amount of meals with rice, potatoes and meat for those families who most in need. Brothers and sisters in FGRF, your donation today is not only food. Your donation today is gonna to be a lifeline, joy and happiness. Thank you, brothers and sisters in FGRF. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our of good deeds. Allahumma ameen. sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha۔ اور پھر خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں میں یہ کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF اور دعوت اسلامی کو دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اسلام آباد میں اسلامی بہنوں کے درمیان 7 جون 2026 کو لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور اپنے محارم کو محرم شریف میں دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع جامعۃ المدینہ گرلز گلشن عطار سیکٹر G73 میں 7 جون 2026 کو اسلامی بہنوں کے لیے لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلام آباد کی مختلف سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ لرننگ سیشن میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اور نگران سٹی مشاورت اور نگران اسلام آباد سٹی اسلامی بہنوں نے اسلام آباد اور اس کے اطراف ہونے والے 8 دینی کام کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا، نیز انہیں مزید آگے بڑھانے اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں اضافے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نئی اسلامی بہنوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرنے کے ساتھ معلمات، مبلغات، مدرسات بڑھانے، محرم شریف میں اپنے محارم کو مدنی مذاکروں میں شرکت اور قافلوں میں سفر کروانے کا ذہن دیا، جبکہ مدارس المدینہ میں اضافہ کرنے کے اہداف بھی دیے۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو بڑھانے کے ساتھ دیے گئے اہداف کی تکمیل کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔
کراچی میں شدید گرمی، بڑھتی ہوئی نمی اور حبس نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ سمندری ہوائیں وقتی ریلیف تو دے رہی ہیں لیکن موسم کی شدت اب بھی برقرار ہے۔ شہر قائد کے موجودہ موسمی حالات پر دیکھتے ہیں محمد امجد قادری کی یہ خصوصی رپورٹ۔ کراچی میں موسم کی لہر یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ شہر قائد پر دھوپ کی شدت مسلسل بڑھ رہی ہے جس کے باعث تمام شاہراہوں اور ساحلی علاقوں میں سخت گرمی کا راج ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں تپتی دھوپ کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درجہ حرارت جتنا بھی ریکارڈ کیا جائے محسوس ہونے والی تپش اس سے کہیں زیادہ ہے، جس نے شہریوں کو شدید حبس اور پسینے کے باعث بحال کر رکھا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گرمی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فکر آخرت کا ذہن دیا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ یہ عاشقان رسول آج کل واقعی گرمی کی شدت کی لہر آ گئی ہے، لو چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گرمی کو برا کہنا بری بات ہے، کیونکہ گرمی کا گلہ شکوہ کرنے والا ایک طرح سے گرمی کو پیدا کرنے والے یعنی رب العزت کی شکایت کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے گرمی بڑھا دی ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر موسم اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے، موسم کی تبدیلیاں بھی رب کریم کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی ہوا زور سے چلتی ہے، کبھی رک جاتی ہے، کبھی بارشوں کا زور ہوتا ہے تو کبھی خشک سالی ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں مطلب محتاط گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی شدید گرمی اور قبر و آخرت اور قیامت کی گرمی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس دنیاوی گرمی سے جبکہ اس کی شدت بڑھ جائے خاص کر اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ جب گرمی کی شدت ہو تو بلا ضرور سخت دھوپ میں نکلنے سے بچیے۔ مسجد میں باجماعت نماز تو ضرور ادا کرنی ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے خاص کر جاتے ہوئے چھتری وغیرہ لے لیجیے یا سر پر گیلا تولیہ رکھ لیجیے، پیاس کی شدت ہو یا نہ ہو۔ دن میں کم از کم 12 سے 15 گلاس پانی پینا چاہیے۔ گرم تاثیر والی غذاؤں سے پرہیز کیجیے، مثلا پیزا، برگر، سموسے، رول، شوارما، کباب، ابلے ہوئے انڈے، کافی وغیرہ سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ اور چائے بھی اتنی مفید نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے ان سے بچنا ہی مفید ہے۔ اور اس موسم میں خصوصاً گرمی کی شدت ہو تو زیادہ احتیاط کی جائے۔ آخر مرض ہے کہ دنیا کی گرمی کی شدت کے وقت میدان قیامت کی کڑی دھوپ اور نہ ختم ہونے والی پیاس کو یاد کر کے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ دن کا وقت تپش کے لحاظ سے سب سے زیادہ گرم ثابت ہو رہا ہے۔ تپتی سڑکوں اور گرم ہوا کے تھپیڑوں کی وجہ سے شہریوں کو روزمرہ کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کرنا ہوگی۔ موسم کے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے طبی ماہرین نے کراچی کے شہریوں کو خاص احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ اس تیز دھوپ کے دوران بلا ضرورت گھروں یا دفاتر سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 13 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔